اگر بھئی ایسے ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ان کا ایمان معتبر ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جو اللہ کے رسول سے اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا راستہ نکال لیتا ہے، اور وہ ان مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے نکالتا ہے، صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، ان کے اوپر تبرہ بولتا ہے، اور ان کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرتا ہے، اور ان کا بغض اور ان کی عداوت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، یہ غیر سبیل المومنین کے اوپر چلنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جدھر جاتا ہے اس کو دھکا دے دیتے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، دھکا دیتے تھے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. وَنُصْلِهِ جہنم، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے ہمیں جاننا ہے اور ماننا ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے ہم اسی طرح دین کو ماننے والے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے مانا تھا. آپ احباب یقیناً خوش قسمت ہیں، آپ نے تعاون کیا، ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور آج عالم دین بن چکے ہیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. حافظ صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد سے قبل میں اپنے ضلع جھنگ کے امیر محترم، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ، میری مراد خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ ثاقب سرور صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ہمیں چند نصیحتیں بھی کریں، اور حافظ صاحب جب آئیں گے انشاءاللہ یہ خود ہی ان کو دعوت دیں گے اور اپنے مہمانوں کا استقبال بھی کریں گے. میں دعوتی خطاب دیتا ہوں حافظ ثاقب سرور ثاقب صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. عنصر کوئی باہر سے نہیں آتا گلشن سنوارنے کے لیے، یہی مٹی ابھرتی ہے اور یہی ذرات سنورتے ہیں. سٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو استاذ العلماء، یادگار اسلاف حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان. یقیناً میں بھی اور میں سمجھنا تسی بھی انہاں دے انتہائی اہم اور سنجیدہ اور قابل عمل گفتگو سنن واسطے بے چین اور بے قرار ہو. گفتگو ہوندی رہندی ہے، انشاءاللہ پھر بھی ہوندی رہے گی. میں اس عظیم و شان پروگرام دے انعقاد تے جامعہ دے انتظامیہ اور بالخصوص برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد حمزہ مکی صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم نو مبارکباد پیش کرنا کہ بڑے ہی تزک و احتشام نال انہاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا، اور شعبہ حفظ دے تمام طلباء اور انہاں دے والدین اور بالخصوص فاضل علوم اسلامیہ دے جو ساڑے پائی اج سند فراغت حاصل کر کے جا رہے نے، انہاں نو بھی دل دی اتھا گہرائیاں تو اپنی طرف تو اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ دی کابینہ دی طرف تو مبارکباد پیش کرنا. یار زندہ صحبت باقی تشریف لے آؤندے نے استاذ العلماء، بقیت السلف، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب. انہاں دی آمد تو قبل کبریا دی کبریائی دا نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. انج نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، فکر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ مسعود عالم. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں. تو یہ 30 نیکیاں جتنے اس کا جواب دیں گے سب کو مل جاتی ہیں.
تو میں نے سلام کیا ہے، بس ایک دو کی آواز آئی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ ہاں پڑھیں، بسم اللہ، تفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، باب قول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا. بہت ہی محترم مکرم فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب اور عفت مآب حضرات و خواتین، یہ اجتماع، یہ مجلس درس حدیث کی مجلس ہے، اور آپ حضرات اور
मेरी मोहतरम माएँ, बहनें, बेटियाँ जो इस इज्तिमा में शामिल हैं, आप इस हदीस के मानी मतालिब सुनने और समझने के लिए आए हैं। और ये इल्मी मजलिस कुरान की हो या हदीस की हो, इसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह का नाम आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, उसकी तौहीद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की समदियत और उसकी तस्बीह व तहमीद के कलिमात बोले जाते हैं। तो ये अल्लाह का ज़िक्र है। और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस जो है, ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब मजलिस है, जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों के ऊपर रहम फरमाना और बंदों की बेहतरी के लिए फ़ैसले करना, ये इसका बयान होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमाए हुए हैं, जो पूरे रूए ज़मीन के ऊपर फिरते हैं, तलाश करते हैं कि कहाँ अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस है। तो जब कई ऐसी मजलिस वो देखते हैं तो वो दूसरे फ़रिश्तों को भी बुला लेते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, जो तुम तलब कर रहे थे वो मजलिस यहाँ मौजूद है, हलुम्मू इला बुनियतिकुम, जो तुम्हारा मतलूब था वो यहाँ मौजूद है, आ जाओ। तो वो फ़रिश्ते आकर इस मजलिस को घेर लेते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी कसीर तादाद के अंदर वो फ़रिश्ते होते हैं कि एक फ़रिश्तों का परा है, फिर उसके ऊपर दूसरा है, फिर उसके ऊपर तीसरा है, ऐसे ही ये परे आसमान तक पहुँच जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और हमें इस बात का इतना यकीन है कि आँखों देखी बात का इतना यकीन नहीं जितनी अल्लाह के रसूल की बताई हुई बात का यकीन है। ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। एक होता है कि इंसान को देख के यकीन आए, ये ऐनुल यकीन होता है, और एक है कि अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात ये इंसान के सामने आए तो ये हक़्क़ुल यकीन, आँखों देखी बात से भी ज़्यादा इंसान का यकीन होता है कि अल्लाह के फ़रिश्तों ने हमें घेरा हुआ है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी रिपोर्ट दे रहे हैं। अल्लाह उनसे पूछते हैं ये बंदे किस लिए आए हैं? तो वो कहते हैं या अल्लाह तेरा ज़िक्र सुनने के लिए आए हैं, या अल्लाह तेरा ज़िक्र सुनने के लिए तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं। आप कह दें सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये इसलिए आए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदों ने मुझे देखा। तो कहते हैं फरिश्ते या अल्लाह इन्होंने आपको तो नहीं देखा। तो फरमाया अगर देख ले तो फिर तो या अल्लाह हर वक्त इनकी ज़ुबान पे तेरी तस्बीह रहे, तेरी हम्दो सना रहे, इसलिए कि तू जितना हुस्न व जमाल का मालिक है, सारी दुनिया में जो तू हुस्न व जमाल तकसीम किया है, तेरी ज़ात के अंदर तो उससे भी ज़्यादा हुस्न व जमाल है और खूबी व कमाल भी तेरे अंदर है, सारी कमाल की सिफ़तें भी तेरे अंदर हैं। तो फिर तो ये बंदे हर वक्त तेरा नाम लें और हर वक्त तेरी मोहब्बत से सरशार रहें। और ये चाहते क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं तो वो कहते हैं या अल्लाह ये जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत के तलबगार हैं ना सारे, हाँ जो तलबगार हैं वो उठाएं हाथ, माशाअल्लाह। या अल्लाह ये तेरे बंदे तेरी जन्नत के तलबगार हैं। या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 दफ़ा ये सवाल करता है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, बड़े सारे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से जन्नत भी मांगती है कि या अल्लाह ये तेरे बंदे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं, इनको जन्नत दे दे। अल्लाह कहते हैं कि मैंने दे दी। और ये बचना किससे चाहते हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते अल्लाह ताला को जवाब देते हैं कि या अल्लाह ये जहन्नम से बचना चाहते हैं कि तू इनको जहन्नम से बचा ले। तो आप जहन्नम से बचने की दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो इस मजलिस में आने के लिए इंसान को नीयत करके आना चाहिए, ये फजीलत हासिल करने के लिए, अल्लाह की ये रहमतें, ये नवाज़िशें हासिल करने के लिए इंसान को नीयत करके आना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो हम लोग अपने आमाल के अंदर जो नीयत करनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला से अजर व सवाब लेना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, अल्लाह की खुशनुदी से बहरामंद होना है, ये चीज़ हमारे दिल में नहीं होती। हम एक बस ऐसा ही समझते हैं कि कोई प्रोग्राम है, कोई खतीब सुनेंगे, कोई किसी की लय सुनेंगे, कोई किसी का नारा सुनेंगे, नहीं। इल्मी और दीनी मजलिसों के अंदर इंसान को बड़ी ऊँची और आला और बड़ी सच्ची नीयत करके आना चाहिए। क्या? या अल्लाह
تیرا ذکر ہوگا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بیان ہوگا، ان کی سیرت کا بیان ہوگا، تو یا اللہ مجھے اس اجتماع سے اور اس کے اندر ہونے والے بیانوں سے بھرپور فائدہ اٹھا، مجھے علم کے ساتھ ایمان اور یقین نصیب فرما، اور اخلاص کی دولت سے نواز، اتباع سنت کی دولت سے نواز، کہ یہاں میں آؤں اور پھر اپنے ایمان کو بڑھا کے جاؤں، میرا ایمان بڑھ جائے، زیادتہم ایمانا۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، تو اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے، زیادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس نیت کے ساتھ یہاں آنا چاہیے، اور یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام بتایا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل میں اتار دے اور ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اور ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ ساری عمر انسان جلسے بھی سنتا رہے اور اجتماعات کے اندر بھی جاتا رہے، نعرے بھی لگاتا رہے، اور انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ انسان کی زندگی ویسی ہی غفلت والی زندگی ہے، اور انسان کی ویسی ہی بے پرواہی والی زندگی ہے، اور انسان کی زندگی ایسی ہے کہ اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ایسا بندگی کا اور محبت کا اور تعظیم کا اور فدویت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہے کہ کوئی چند نعتیں سن لی اور چند بول سن لیے اور واہ واہ کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے رہبر بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے۔ جو انہوں نے بات کہی وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، حکم دیا ہے، وہ پورے کرنے ہیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے باز رہنا ہے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں اللہ کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، محشر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آنے والے زمانے کے فتنوں کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر وہ ثابت ہے، ان پر یقین رکھنا ہے، ان کو ماننا ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی رکھنی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کا محور اور سب سے زیادہ محبت کا مرکز انسان کی وہ کون ذات ہے؟ اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو میں ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھوں کہ اللہ کی محبت کا کیا گراف ہے میرے دل میں، کیا پیمانہ ہے، اور اپنی خواہشات کا، اپنے خاندان کا اور اپنے مفادات کا یہ کتنا میرے دل کے اندر پیار ہے، اور کتنی اس کے لیے حرص اور طمع ہے کہ میں یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل کر لوں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی چیزیں انسان کو دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے اللہ اکبر بیٹے، ازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے کاروبار، یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا اخلاص کے ساتھ اور اتباع رسول کے ساتھ، اور پھر اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اس سے زیادہ پسند ہیں تو پھر فتربصوا، انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا ہی ہے، اور پھر اللہ رب العزت تم کو اپنی سزا کے اندر مبتلا کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایسے لوگ جو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت اللہ کے اور بنسبت اللہ کے رسول کے اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی شریعت سے، ان کی محبت تھوڑی ہے اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، تو پھر ابھی ایمان ہمارا پورا نہیں ہوا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذاقت ثلاث، تین چیزیں ہیں کہ جو آدمی ان تین چیزوں کے ساتھ متصف ہو، بہرہ مند ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کا مزہ دے دیتے ہیں، اس کے ایمان میں ذائقہ آ جاتا ہے، اس کے ایمان میں شیرینی اور حلاوت آ جاتی ہے، اور اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول اس کو زیادہ پیارے، اللہ کا رسول اور اللہ رب العزت کے
ذات سب سے زیادہ اس کو پیاری ہے، یقول اللہ و رسول حب الیہ مما سواہما۔ اور اسی طرح کہ انسان پھر اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، جو اس کا فیصلہ ہے ہم اس پہ دل و جان سے اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سارے فیصلے برحق، تیرے حکم سارے برحق، اور تیرا دین برحق، تیرے نبی برحق، تیرے فرشتے برحق، اللہ تیری ذات سب سے بڑا جو حق ہے اس کائنات کے اندر، جو وجود ہے، جو ہستی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ رب العزت سب سے بڑی حقیقت ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اس کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی اس کو لے کے چل رہا ہے، تو اس لیے اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ کا قول بھی حق ہے، وقولک حق، اللہ کا قول بھی حق ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ رب العزت کی باتیں عدل والی اور سچائی والی حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے لقد جاءک الحق من ربک، اللہ کی طرف سے جو دین ہے یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی حق ہے، یہ دین بھی حق ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے سارے نبی وہ بھی حق ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا، اور ہم جن کے نام لیے گئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، اور جن کے نام نہیں لیے اللہ رب العزت نے بھیجے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ کتنے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو نام لیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام نہیں لیا، تو ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، جن کا نام لیا ہے ان کے نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں لیا ان پر ہم ویسے ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے فرستادہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے وقت میں اللہ کا دین پہنچایا، اور سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دین اسلام تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سکھایا ہوا دین بھی دین اسلام، تو اس دین اسلام کو حق سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، ہم اللہ پہ راضی ہیں، دین اسلام کے برحق ہونے پر راضی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں۔ اور پھر انسان جو ہے وہ یہ کرے کہ جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، کسی مفاد کے لیے نہیں، اس لیے کرے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اور وہ اللہ اکبر دین کا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ، ایمان کا رشتہ ہے میرے ساتھ، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، مومن اور مسلمان کا جو بھائی ہے، مومن اور مسلمان اس کو بے یار و مددگار نہیں کرتا، لا اللہ اکبر، مسلمان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا حق نہیں مارتا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے حالات کے حوالے نہیں کرتا کہ جا تو جان اور تیری قسمت اور تیرا کام، نہیں، تو میرا بھائی ہے، میں تیری مدد کروں گا، تیرا دفاع کروں گا، تیرا تحفظ کروں گا، تیرے ساتھ احسان کروں گا، جو تیری ضرورت ہوگی میں اس کو تیرے ساتھ مدد کروں گا، اور جتنا میں کر سکتا ہوں تیرا ساتھ دوں گا، تیرے ساتھ میں نبھاؤں گا، وہ اخوت کا جو حق ہے وہ ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، اور جب کبھی وہ کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یہ اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور پھر انسان کا اس دین کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایسی انسان کی وابستگی ہو کہ انسان کو ایک طرف یہ بات ہو کہ اس آگ میں چھلانگ لگانی ہے، تو دوسری طرف یہ دین چھوڑنا ہے، تو وہ جتنا اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ کے اندر چھلانگ لگائے اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، جتنی یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس سے زیادہ اس کو یہ چیز پسند ہوتی ہے کہ میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے آگ سے انسان بچتا ہے نا، تو پھر اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا دین جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، صحابہ ایسے ہی تھے، ان کا دین ایسا ہی تھا کہ ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف یہ دین ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ موت کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ دین ہماری سلامتی کا ضامن ہے، ہمارے امن کا ضامن ہے، ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری اور بھلائی کا ضامن ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت میں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، برکات ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، اس کی نوازشات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں۔
اتنے زیادہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ رب العزت اپنے احسانوں کے ساتھ ان کو مالا مال فرما دے گا، اتنا دے گا کہ انسان کے پاس مانگنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اور اللہ رب العزت پھر ان کو فرمائے گا کہ مانگو، تو وہ مانگیں گے اور پھر کہیں گے یا اللہ اب تو ہماری مانگ بھی ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری مانگ ختم ہو گئی ہے بندے، لیکن میری دین ختم نہیں ہوئی، میں ابھی بھی تمہیں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ اور عطا کرے، اللہ اکبر۔ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات ہوگی۔ تو یہ دین، اس کو سمجھنا، اس کو برحق ماننا اور پھر اس کی پابندی کرنا، اس کا التزام کرنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، اس کے اوپر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ اس دنیا کے اندر کامیابی کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اور اس دین کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کے دست و بازو بننے والے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، ان کی سہولتوں اور ان کی ضرورتوں کی کفالت کرنے والے، اس میں خرچ کرنے والے، بے دریغ خرچ کرنے والے، خوش دلی سے خرچ کرنے والے، فراوانی سے خرچ کرنے والے، جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، اور ان کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کی کفالت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان سب کو اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے، سب کو اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ مدارس، مجھے ابھی شیخ الحدیث ہمارے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں، مولانا عبدالحمید صاحب بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں ایک بزرگ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ اکیلے تھے، اور ان کا فیض ہے کہ آج تک اس علاقے کے اندر اہل حدیث موجود ہے، توحید کی دعوت موجود ہے، سنت کا شعور موجود ہے، لوگوں کے اندر دین کا شوق موجود ہے۔ یہ ایک بندہ اس علاقے کے لیے خیر و برکت کا باعث بن گیا۔ اور یہ جو پڑھنے والے ہیں، کون جانتا ہے کہ ان میں سے انشاءاللہ کوئی جا کے کہاں دین کا شمع روشن کرے گا اور دین کی روشنی پھیلائے گا اور لوگوں کو اللہ کی رحمت کا پیغام دے گا اور ان کو جنت کے راستے کی طرف بلائے گا اور جنت کے راستے کے لیے ان کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے ان اداروں کے ساتھ جڑنا چاہیے اور دین کا علم سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمارے جو دروس ہوتے ہیں اور ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، جو ہمارے اس طرح کے احتفال اور اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، لوگوں کو بتایا جائے کہ توحید یہ ہے، توحید کے تقاضے یہ ہیں، اتباع سنت کا مقام کیا ہے اور اتباع سنت کی برکات کیا ہیں اور آداب کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے پسند کرتے ہیں کہ وہ انسان کی زندگی میں ایسا خلق ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا نمونہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اور لوگوں کے ساتھ سلوک، یہ ہمارے لیے راہ پر ہے، ہم اس کو بنانا چاہیے۔ ہمارے اندر جہالت رہے، ہمارے اندر جاہلیت رہے، ہمارے اندر قبائلی عصبیت رہے اور ہمارے اندر مفادات کا اتنا لوبھ اور لالچ رہے کہ ہم اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، اسلام کا اخوت کو بھی چھوڑ دیں، ایمان کی اخوت کو بھی چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، یہ محبت اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کے ساتھ محبت، آپ کی اولاد کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو ہاشم میں سے مسلمان تھے ان کے ساتھ محبت، اور اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین کے ساتھ محبت، اور پھر سارے صحابہ کے ساتھ محبت، اور پھر ان کے بعد جو ایسی حکومتیں آئیں جن حکومتوں نے اللہ کے دین کو قائم رکھا، اللہ کی توحید کو قائم رکھا، اور ان کے عدالتوں کے اندر اللہ رب العزت کی شریعت اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، ہم ان سب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جو عدل کرنے والے تھے، دین کو نافذ کرنے والے تھے، اور ان کی زندگیوں کے اندر یہ دین قائم رہا، زندہ رہا، اور انہوں نے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا۔ وہ بنو امیہ ہوں، وہ بنو عباس ہوں، وہ بنو عثمان ہوں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں عدل کرنے والے اور شریعت کے ساتھ پوری طرح وابستگی رکھتے ہوئے اس کو قائم کرنے والے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور جو دشمن ہیں اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، منافق اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور منافق اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ منافق ان کی دوستی اور ان کا جھکاؤ دوسروں کی طرف ہوتا ہے اور ان کو یہ دین پسند نہیں ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو ٹکراتے ہیں۔ فاحبط اعمالہم، اللہ رب العزت نے ان کے اعمال ضائع کر دے جس کے دل میں دین کی محبت نہیں ہے۔ دین پہنچانے والوں کی، دین سکھانے والوں کی، دین کی حمایت کرنے والوں کی، دین کو سپورٹ کرنے والے کی، دین کی مدد کرنے والے کی جو کیفیت ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ دین کو چاہتے ہیں کہ پست ہو جائے، دین کو چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، دین کو چاہتے ہیں کہ وہ مٹ جائے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے دشمن ہیں۔ جو مومن ہیں وہ اس دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اس دین کے لیے میری جان بھی چلی جائے، میرا مال بھی چلا جائے، میرے رشتے ناتے سارے قربان ہو جائیں جیسے صحابہ نے کیے تھے۔
تو اس کا دین ہے، دین کے ساتھ محبت ہے، اور دین کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اللہ کے رسول، ان کا تو اللہ کے بعد بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، سب سے زیادہ انعام اور احسان اللہ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان ان پڑھوں میں اللہ نے رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ بڑے فضل عظیم والا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور مرشد عطا فرمایا۔ اور یہ صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ پر ایمان لائے، آپ سے محبت کی اور آپ کے لیے قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی ان کے اندر محبت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے۔ ہمیں بھی آج صحابہ جیسا مسلمان بننا چاہیے، اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں یقین کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور ایمان کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، پورے دین کے ساتھ وابستہ ہو کر، پورے دین کے ساتھ چمٹ کر، اور اس کے ساتھ تمسک کر کے ہم دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اور دین پڑھنے والے، پڑھانے والے، سکھانے والے، آگے پہنچانے والے، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کی قدر کریں، اور یہی محسنین ہیں جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پہنچایا، تابعین تک پہنچا، تابعین نے اتباع التابعین تک پہنچایا، انہوں نے تبع الاتباع تک پہنچایا، انہوں نے محدثین تک پہنچایا، فقہائے مجتہدین تک پہنچایا، اور آگے پھر یہ سلسلہ چلتے 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 ہم تک پہنچا۔ اور آج الحمدللہ یہ دین ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں اور اس امت کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت برابر رہے گی، ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ اللہ رب العزت اس کو قائم رکھے گا جب تک اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دنیا کو قائم رکھنا ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ برحق، حق کے اوپر، طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، حق پر قائم ہوں گے، دین حق ہے اس کے اوپر وہ قائم ہوں گے، اور لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جو ان سے دشمنی کرنے والے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے ان کو عزت دینی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو دین کے اوپر قائم رکھنا ہے، ان کے ساتھ دین قائم ہے۔ یہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین کے مطابق تربیت کرتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العزت اس دین کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس دین کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ امت بھی محفوظ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، ظاہرین، وہ دین کے اوپر قائم رہیں گے اور لوگوں کو نظر آئیں گے، لوگوں کو نظر آئیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اس کے لیے لڑنا پڑے تو اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے وہ جانیں بھی دیں گے، اور اگر سرد جنگ ہو، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ اس دین کو زندہ رکھیں گے، اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو اس دین کی طرف بلائیں گے، اور اس کے مطابق ان کی تربیت کریں گے، اور اس کے مطابق ان کی زندگی کو بدلیں گے۔ یہ ایک گرم جنگ ہوتی ہے اور ایک سرد جنگ ہوتی ہے۔ گرم جنگ کے اندر بھی وہ اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اور سرد جنگ کے اندر بھی استقامت کے ساتھ، تمسک کے ساتھ، دین کے علم و فہم کے ساتھ، دین کے اندر بہت گہرائی کے ساتھ ان کا رسوخ ہے، اور ان کو دین کا فہم ہے، دین کا تفقہ ہے، وہ اس دین کو محفوظ رکھیں گے، اور اس دین کو اونچا کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ جنگ بھی کریں گے جو گرم ہے، اور وہ جنگ بھی کریں گے جو سرد ہے۔ تو یہ لوگ انشاءاللہ موجود ہیں، اور دعویٰ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہی ہے نا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ طبقہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ پر ایمان لائے، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم لی، آپ سے تربیت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کی تربیت فرمائی، آپ نے ان کو دین سکھایا، ایمان سکھایا، اور جس طرح وہ اس دین کے اوپر چلنے والے تھے، ہم پچھلے جتنے لوگ ہیں، تابعین ہیں، اتباع التابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا دل میں احترام رکھتے ہیں، محدثین کا بھی، فقہا کا بھی،
اور حکام کا بھی، جو دین کو قائم کرنے والے تھے. کمیاں کمزوریاں انسانوں میں ہوتی ہیں، وہ رہی ہیں، لیکن جو ان کی نیکیاں ہیں اور جو ان کی حسنات ہیں، ان کی وجہ سے جو ان کے اندر کمی کمزوری تھی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دین ہمارے تک پہنچا. اور یہ جو لوگ ہیں کہ جو پہلے لوگوں کو، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو، اتباع التابعین کو، تبع الاتباع کو، اور اس کے بعد آنے والے تمام حکمرانوں کو، سب کے اوپر بدزبانی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور ان کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ. اور آج دنیا کے اندر اگر اسلام غالب ہو سکتا ہے اور مسلمان عزت حاصل کر سکتے ہیں تو اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ، علیکم بالجماعہ، اس جماعت کے اندر آ جاؤ. وہ کون سی جماعت تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من الجماعت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جماعت کون سی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جماعت وہ ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. جو آج میرے اور صحابہ کا اور میرا طریقہ ہے اس کے اوپر چلتے رہیں گے، یہ میری جماعت ہے، اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں کہاں ہم دور ہیں. مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اس کے زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، میں نے مان لیا اور میں نے تسلیم کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا اور میں اس کے مطابق عمل کروں گا. اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ انسان دینے کے لیے تیار ہو، جیسے صحابہ نے دیے، رشتے ناطے قربان کر دیے، گھر بار قربان کر دیے، اپنے کاروباروں کی پرواہ نہیں کی، دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور دین کو کمزور نہیں پڑنے دیا اور دین کو ہمیشہ سر بلند رکھا اور سب سے مقدم رکھا اور سب سے اونچا رکھا. ان کی زندگی کے اندر دین سب سے اعلیٰ تھا. ہمارا بھی ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. اور یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں، قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں ایسے ایمان لاؤ، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی، اللہ کے رسول کے ایمان کی گواہی دی اور صحابہ کے ایمان کی گواہی دی اللہ رب العزت نے. بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ان کا ایمان معتبر ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جو اللہ کے رسول سے اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا راستہ نکال لیتا ہے اور وہ ان مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے نکالتا ہے، صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، ان کے اوپر تبرہ بولتا ہے اور ان کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرتا ہے اور ان کا بغض اور ان کی عداوت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، یہ غیر سبیل المومنین کے اوپر چلنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولیٰ. جدھر جاتا ہے اس کو دھکا دے دیتے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہا ہے دھکا دیتے تھے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ورسلہ جہنم، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، وساعت مسیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے ہمیں جاننا ہے اور ماننا ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے ہم اسی طرح دین کو ماننے والے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے مانا تھا، ہم اس کی طرح دین کو ماننے والے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب قرآن بھی یہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ صحیح بخاری جو قرآن مجید کا بیان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اخلاق اور آپ کے معاملات، یہ سارے وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے تھے. اللہ نے کیا فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک ثم جعلناک علی شریعۃ من امر فاتبعھا. آپ کو جو شریعت دی ہے آپ اس کی پیروی کریں. اتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. جو بولتے تھے وہ بھی وہی تھا دین کے بارے میں، جو بولتے تھے دین کے بارے میں وہ وہی ہے، اور جو کرتے تھے دین کا کام وہ بھی وہی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو برقرار رکھا، تقریر فرمائی، اس کو بدلا نہیں، اس پر نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی دین کا حصہ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جو بتایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ایسے اس پر عمل کرنا ہے. نماز قائم کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور حج ویسے کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور لباس ویسا ہو جو اللہ کے رسول کو پسند تھا، معاملہ اور اخلاق ایسا ہو جیسے اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، یہ اس دین کا اتباع ہے اور اس شریعت کا یہ تمسک ہے اور اس کے اوپر یہ استقامت ہے. اللہ رب العزت میں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
نے جو کتاب ہے یہ قرآن مجید کا بیان ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے، بیان اس میں کیا گیا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ کتاب جامع ہے، یعنی اس کے اندر پورا دین سمو دیا گیا ہے. قرآن بھی پہلی ساری کتابوں کا جامع ہے. اللہ نے فرمایا اللہ اکبر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. پہلے لوگوں کی کتابوں کے اندر جو نبی اور رسول آئے ان صحیفوں کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا اس قرآن میں موجود ہے. جو دائمی اور ابدی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے. اور یہ کتاب صحیح بخاری حدیث کی عظیم ترین کتاب ہے. اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو ہے دوسری صدی کے اندر 194 میں وہ پیدا ہوئے اور 256 میں ان کا انتقال ہوا. دوسری صدی کے آخری عشرے میں پیدا ہوئے اور تیسری صدی کے نصف کے اندر یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق کی عطا فرمائی، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے اجتہاد اور ان کی محنت کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ایسی کتاب اللہ رب العزت نے ان سے لکھوائی کہ آج پوری امت مسلمہ کے جو علماء ہیں، جو اہل سنت ہیں، وہ کسی بھی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہو لیکن بخاری شریف کو وہ شاید کہتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کے بعد کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جس احتیاط کے ساتھ اور جس اللہ اکبر محنت کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ اس کو کیا ہے، اس کو تالیف کیا ہے، اس کو مرتب کیا ہے، کمال ہے وہ. اور کسی کتاب کے لیے اس طرح کا اہتمام نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا ہے. 6 لاکھ احادیث. یہ 6 لاکھ احادیث صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تعداد ہے وہ تو 30 کے قریب ہے، 30,000 کے قریب احادیث ہے. لیکن صحابہ کے آثار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اور صحابہ کے اقوال اور اسی طرح تابعین کے اقوال، اتباع التابعین کے اقوال اور اس کے بعد پھر تبع الاتباع کے اقوال، یہ اس کتاب کے اندر آثار بھی جمع کیے ہیں اور احادیث بھی جمع کی ہیں اور قرآن کی آیات بھی لے کر آئے ہیں. تو یہ کتاب پورے دین کی جامع کتاب ہے. جیسے قرآن ساری آسمانی کتابوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، مہیمن علیہ، اس کے اوپر نگران بھی ہے اور اس کے اوپر مشتمل بھی ہے. وہ قرآن کے اندر موجود ہے جو ساری ہدایت اور تعلیم اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، ساری اکٹھی کر کے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنے پورا تمہارے اوپر انعام اور احسان فرما دیا. انعام اور احسان اللہ نے کس چیز کا فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہمیں وہ دین دے دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں وہ ہادی دے دیا اور معلم اور وہ مربی دے دیا اور وہ رہبر اور امام دے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اور جو رویہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. تو ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جامع ہے اور مسند باسند. کہ کس نے مجھے بتایا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا. ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ، میں نے جو حدیث پڑھی ہے میرے استاد سے حافظ عبداللہ بڈی بالوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور وہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. وہ حافظ گودلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حافظ گودلوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ عبدالمنان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور امام عبدالجبار کے شاگرد تھے. وہ امام عبدالجبار اور حافظ عبدالمنان یہ میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے اور میاں نذیر حسین صاحب شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے اور شاہ محمد اسحاق شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے اور شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے. اور ایک سند میری یہ ہے جو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور دوسری سند وہ ہے جو امام شوکانی تک پہنچتی ہے. مولانا احمد اللہ دہلوی، حافظ احمد اللہ صاحب دہلی والے، وہ میرے استاد کے استاد تھے. میرے استاد ہیں مولانا عبدالغفار مدنی رحمہ اللہ رحمانی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے. مدینہ منورہ میں نے ان سے پڑھا تو وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے اجازت دی اور وہ حافظ احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے. حافظ احمد اللہ شیخ الحدیث میاں نذیر حسین صاحب کے بھی شاگرد تھے اور وہ مولانا عبدالحق بنارسی کے شاگرد تھے اور مولانا عبدالحق بنارسی جو تھے وہ امام شوکانی کے شاگرد تھے. اور اس سلسلے میں میرا سلسلہ جو ہے سند کا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور یہ سند کا سلسلہ آج الحمدللہ جن لوگوں کے پاس ہے اور جو اس طرح اپنی نسبت اور اپنا سلسلہ اور اپنا تعلق اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، یہ نسبت، یہ سلسلہ اور یہ اتصال انشاءاللہ اگر یہ مخلص ہیں اور اگر یہ عمل کے اوپر پوری طرح تمسک کے ساتھ اور صحیح عمل کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر چلنے والے ہیں، تو یہ نسبت انشاءاللہ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گی.
ان کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت اور اس سند کی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے اور اپنی زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ دین کے چوکیدار، یہ دین کے پہرے دار، یہ دین کے علم بردار، یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان کی وجہ سے یہ دین ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر علماء نہ رہیں تو یہ کتابیں کیا کریں گی، یہ مدرسے کیا کریں گے، سب کچھ خالی ہو جائے گا۔ ایسی جگہیں ہیں جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن عالم کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں۔ عالموں کے ساتھ دین زندہ ہوتا ہے، عالم دین کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے اور علماء کو اللہ اکبر ان کا مقام دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے علماء کو ان کا مقام نہیں دیتا اس کا میرے ساتھ کیا واسطہ، کیا تعلق۔ تو اس لیے ہمیں علماء کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سند جو ہے یہ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے۔ الجامع الصحیح، ساری صحیح حدیثیں اور مسند اور مختصر، جو ساری صحیح حدیثیں ہیں وہ امام بخاری نے اس میں جمع نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کے اندر وہ اصولی حدیثیں جمع کی ہیں اور وہ ایسی جامع حدیثیں جمع کی ہیں جو دین کے اصول اور دین کی بنیاد اور دین کی اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ چیزیں ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ جامع ہے پورے دین کی اور باسند ہے۔ اس کا حوالہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا اور ہم تک پہنچایا، اور یہ صحیح ہے اور مختصر ہے۔ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و سننی، آپ کی سنتیں اور آپ کی سیرت و ایام ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ سارا کچھ اس میں بیان کیا ہے۔ اور پھر جب اس کی ابتدا کی ہے تو بدل وحی سے ابتدا کی ہے۔ اس لیے دین کی بنیاد وہی ہے، اور وہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اللہ رب العزت کی کتاب بھی وہی ہے، اور وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا بیان اللہ نے سکھایا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سجھایا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جو اس دین کے اندر آپ کو بتائی گئی ہیں، اور اس پر جو عمل کیا ہے وہ اللہ کی پوری رہنمائی کے اندر اور اللہ رب العزت کی نگرانی کے اندر کیا ہے۔ اگر کسی معاملے میں ذرا سی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی میں گزری ہے، اور ذرا بھی اگر کسی جگہ کے اوپر جو بہترین اور اعلیٰ مقام تھا اس سے تھوڑا سا نیچے ہوئے تو وہاں اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ وہاں وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا معاملہ، اور اسی طرح وہ جنگ بدر کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، اگرچہ وہ اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ تو فرمائی، لیکن چونکہ اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو برقرار رکھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اعلیٰ مقام پر تھی، اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ رب العزت کی رضا جوئی اور خوشنودی کے اصول کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر بیان کی، اور وہ ساری وحی ہے، اور پھر اس وحی پر ایمان لانا ہے۔ کتاب الوحی کے بعد کیا لائے؟ کتاب الایمان لے کے آئے، اور کتاب العلم لے کے آئے، پھر اس پر ایمان لانا ہے اور پھر اس کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ پوری کتاب جو ہے یہ یقین جانیے اس طرح کی جامع اور اس طرح کی پرمغز اور اس طرح کا معتبر ترین اور بہت زیادہ موثق اور بہت زیادہ مستند ذخیرہ اور کسی کتاب میں نہیں ہے جیسا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا اور ان کے شاگرد سب یہ کہتے تھے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کی پشت کے اوپر کوئی بھی کتاب اس معیار کی نہیں ہے جس کی معیار کی یہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری جس معیار کی کتاب ہے اور کوئی کتاب اس معیار کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو قبول عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ کے زمانے میں 90,000 لوگوں نے اس کتاب کا درس لیا، 90,000 لوگوں نے اس کتاب کا درس لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ اکبر جو اس کے آگے نقل کرنے والے جنہوں نے اس کو ضبط کیا، اس کو لکھا اور اس کے نسخے تیار کیے، یقین جانیے کہ کسی بھی چیز کے لیے اتنا اہتمام نظر نہیں آتا جتنا اس صحیح بخاری کے لیے لوگوں نے قرآن مجید کے لیے بھی اہتمام کیا۔ پڑھنے والوں نے اس کی قرات، اس کے لہجے، اس کی تجوید اور اس کی قرات اور اس کی وجوہ اور اس کا خط، اس کی کتابت، اس کے لیے بھی ایک بڑی عظیم تاریخ ہے۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری کے ساتھ بھی مسلمان امت نے بہت اہتمام کیا، بہت اہتمام۔
اور اس کے حفظ کرنے والے بھی موجود ہیں. ہم سے تو کوتاہی ہو گئی کہ ہم نے بچپن میں اس طرف توجہ نہیں کی, صرف قرآن حفظ کیا, اور اگر یہ موقع بھی مل جاتا تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے شاگردوں میں ایسے شاگرد ہیں جن کو میں نے کہا آپ کتاب بخاری یاد کرو, اور وہ یاد کر کے اب بخاری کے حافظ ہیں. الحمدللہ ایسے شاگرد ہیں ہمارے جن کو بخاری شریف حفظ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی بیٹا اگر محنت کرو اور ہمت کے ساتھ لگو تو آج بھی اللہ رب العزت کی دین وہی ہے. اللہ وہی ہے, اپنے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے جس طرح ان کو نوازتا رہا ہے. تو آج بھی آپ لوگ اگر اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور یاد کریں, چلو پوری بخاری نہیں یاد کرنی تو مختصر یاد کر لیں, یہ تو انسان کر سکتا ہے, تو اس کو یاد کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کا سینہ کھول دیتا ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو کتاب الوحی ابتدا ہے, اس پر ایمان لانا یہ اس کا تقاضا ہے, اور پھر اس کو جاننا سیکھنا یہ اس کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد جو جتنے بھی معاملات ہیں, وضو ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جہاد ہے, معاملات ہے, بیع ہے, شراء ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, اور امامت ہے, خلافت ہے, اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات پیش آتے ہیں سب کے لیے اس کتاب کے اندر معلومات موجود ہیں. جو اس کی احادیث ہیں وہ 7000 اوپر کچھ ہیں جو تکرار کے ساتھ ہیں, اور تکرار کے بغیر تقریباً 2500 کے قریب احادیث اس کے اندر ہیں. اور اس میں آیات قرآنیہ بھی ہیں, اور اس میں صحابہ کے آثار بھی ہیں, اور بعض لوگوں کے اقوال بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح فرمائی اور اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی جو ہے تصحیح کرنی چاہیے. اور جو ان کے زمانے میں فرقے تھے, خوارج کا فرقہ تھا, روافض کا فرقہ تھا. خوارج یہ اپنے خیال میں دیندار تھے, لیکن وہ سب لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے. نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک میں یہ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا ان میں سے ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ عدل کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کرتا دنیا میں کون عدل کرے گا, کون ہے جو انصاف کرے گا. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار دوں. چھوڑو اس کو چھوڑو. اس کی نسل سے اور اس کے ساتھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان کی عبادت اور جن کی قرآن خوانی اور جن کا دینی رویہ آپ اس کو بہت زیادہ سمجھو گے, لیکن ان کے دین جو ہے ان کے دل میں نہیں اترا ہوگا. یہاں تک دین ہوگا, بس یہاں اسے نیچے نہیں گیا. دین تو دل میں ہونا چاہیے. دین انسان کے اندر رچ بس جائے. دین انسان کے اندر اس کے رگ و ریشے میں آ جائے, اس کے روئے میں آ جائے, اس کے سب جسم کے اندر دین اتر جائے. پھر اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں لیکن اس کا دین ختم نہیں ہوتا, اس کا دین قائم رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح روافض جنہوں نے خلیفہ راشد کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مخالفت کی, تو یہ ان کا بھی رد کیا امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب المناقب کے اندر اور کتاب الاحکام کے اندر, کتاب الفتن کے اندر. اور جو روافض تھے جو صحابہ کے دشمن ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاتے برابر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی ویسے ان پر بھی وحی آتی ہے, اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ دین کے اندر نسخ کر سکتے ہیں, جو دین آیا ہے اس کو بدل سکتے ہیں, اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں. ایسے عقائد ہیں ان کے. ان لوگوں کا بھی رد کیا امام بخاری رحمۃ اللہ مناقب کے اندر اور احکام کے اندر, اور اس طرح دیگر احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر. کتابیں یعنی جو امام بخاری نے کتابیں لکھی تقریباً 100 کے قریب کتابیں ہیں. بعض نسخوں میں 97 ہیں, بعض لوگوں میں بعض نسخوں کے اندر 98 ہیں, اور بعض نسخوں کے اندر 100 کتاب ہے. اس کتاب کے اندر 100 کتاب ہے اور 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر آخر میں جو لے کے آئے ہیں وہ کتاب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. کتاب و سنت کو, یہ سب کتاب و سنت کو پکڑ لینا ہے, مضبوطی سے تھام لینا ہے, اس کے ساتھ چپٹ جانا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین, میں تو وہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. مستدرک حاکم کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں اس کا اظہار فرمایا تھا اور اس کا ابلاغ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید و سنت رسول ہی, اور اللہ کے رسول کی سنت. یہ 2 چیزیں ہیں. تو اعتصام بالکتاب و سنہ آخر میں یہ لے کے آئے, اور اس کے آخر میں پھر بعد میں آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید کی. پہلی حدیث ہے نیت کی, اور آخری باب ہے کتاب التوحید کا. نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ رب العزت کا ہم سے راضی ہو جانا. ہم اللہ کو اپنا رب مان لیں, اللہ کو اپنا الہ مان لیں, اللہ کو اپنا محبوب و مقصود بنا لیں, اللہ رب العزت کو ہماری زندگی کا ایسا مرکز بن جائے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہو اسی کے لیے. جیسے نیوکلس ہوتا ہے نا, ایٹم کا نیوکلس ہوتا ہے اور مرکزہ ہوتا ہے اس کا, جو کچھ بھی ہے اسی کے گرد گھومتا ہے. تو ہماری ساری جتنی زندگی کی مصروفیات ہیں, جو اعمال ہیں, جو ہماری زندگی کے شغل ہیں, جو ہمارے کام ہیں, وہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے.
صرف اللہ کی رضا کے لیے. کیوں؟ توحید ایک دو معنی ہوتے ہیں، ایک اللہ کی معرفت اور پہچان، اور پھر توحید العلم والمعرفہ، اللہ کے بارے میں جاننا اور اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ توحید الطلب والقصد، کہ پھر انسان کا مقصود بھی اللہ ہو اور انسان کا مطلوب بھی اللہ ہو، اور اللہ کے قریب ہونا اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا اور اللہ رب العزت سے محبت کرنا، اور پھر اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ محبت کرنے لگے، پھر انسان کامیاب ہے، پھر وہ اللہ کا دوست ہے، پھر وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے. ان اللہ یحب المتقین، تقوی شعاروں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اور ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. تقوی شعاروں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو گناہ کر لیتے ہیں لیکن پھر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو پاک صاف رکھتے ہیں، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو رو کر دھو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. تو اللہ محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو میرا دوست ہے، جو اس سے میں محبت کرتا ہوں، جو اس کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا بھی اس کے خلاف لانے جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو لیا بیٹ کر دیتا ہے، تیس تیس کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لے، اولیاء اللہ میں شامل فرما لے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت ہے، آپ کے صحابہ سے محبت ہے، آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، سنت سے محبت ہے، اور جو اس دین کے خادم ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میاں کن عالمن، یا تم عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا دین سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعن، یا اس مجلس میں آ کے سننے والے بن جاؤ، او محبن، اور ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ چار کیٹیگریز ہیں جن کے اندر تمہیں ہونا چاہیے. عالم ہو، متعلم ہو، سننے والا ہو، محبت کرنے والا ہو. اور اگر ان چاروں میں تو نہیں ہے تو پھر ہلاکت کا راستہ ہے، پھر ہلاکت کا راستہ ہے. عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ منقول ہے، اور بھی بعض صحابہ سے حافظ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر یہ کتاب یہ اثر ذکر کیا ہوگا، اور صحیح حدیث ہے اور صحیح اثر ہے. امام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پہنچتا ہے صحت کے ساتھ. تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے، اور اس میں توحید ربوبیت کا بھی بیان ہوا ہے، توحید الوہیت کا بھی بیان ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کتاب التوحید کے اندر وہ اللہ کے اسماء و صفات ہے. اللہ رب العزت کو ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفتوں کے ساتھ، جو اللہ نے اپنے نام ذکر کیے، جو اللہ رب العزت نے اپنے افعال ذکر کیے، جو اللہ رب العزت نے اپنی صفات ذکر کی. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی اللہ کی مانند نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کرسی، نہ عرش، نہ کوئی انسان، کوئی نبی، ولی، رسول، کوئی بھی اللہ کی طرح کوئی نہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں. اللہ واحد ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر. وہ منفرد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا اور یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. احد، وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے، اس کی صفات کی حقیقت نہیں جانتے، اس کے اسماء کی وسعت نہیں جانتے، لیکن ہم مانتے ہیں جو اللہ نے بتا دیا. اللہ کے پیارے پیارے نیک نام جو ہیں اللہ نے بتائے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے اللہ کو پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پسند نہیں کرتے، ان کی تعویل کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چھوڑ دو. تو توحید الاسماء و صفات امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں ذکر کی کہ توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید الوہیت بھی آ گئی، اور توحید الاسماء و صفات بھی آ گئی. اور آخر میں پھر جو باب لے کے آئے ہیں جس کی تلاوت اور قرات اس بیٹے نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، وہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العزت کا فرمان وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ باب آخر میں لے کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ. باب آخر میں لے کے آنے کا کیا مطلب؟ انسان دنیا میں آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، عقلی طور پر شعور اس کو ملتا ہے. تو پھر اس کے بعد انسان کی یہ تکلیفی زندگی یعنی شرعی مطالبات کو پورا کرنے والی زندگی شروع ہوتی ہے. یہ زندگی شروع ہوتی ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہ زندگی گزارتا ہے، اور زندگی گزارنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد پھر محشر میں جائے گا. اور جب اس کا نتیجہ اور اس کا انجام سامنے آئے گا تو کس موقع پر آئے گا؟ جب اعمال تلیں گے ترازو کے اندر.
اعمال تلیں گے ترازو کے اندر، پھر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون. جس کے نیکیوں کے تول بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے بدیوں کے تول بھاری ہو گئے وہ ناکام ہو گئے. من خفت موازینہ، جس کے فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے تول ہلکے ہو گئے اور برائیاں جو ہیں وہ بھر گئی، وہ زیادہ ہیں، تو ان کو پھر وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے. اور اس وجہ سے وہ خسارہ پائیں گے کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، آیتوں کو مانا نہیں، آیات کو سمجھا نہیں، ان کو ٹھکرا دیا، ان کو رد کر دیا، اور اپنی طرف سے دین بنا کے بدعتیں جاری کر دی، اور اپنی طرف سے دین بنا کر ایسی چیزیں دین کے اندر شامل کر لی، عقائد کے اندر، عبادات کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر. یہ ہیلے نکال کے اور شریعت سے بھاگنے کے راستے نکال کر انہوں نے ایسا دین بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بالکل حیت اور صورت ہی بدل ڈالی. تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے نضع الموازین القسط یوم القیامہ انسان کے فیصلے کا دن ہوگا، یہ فیصلے کا دن ہوگا. اللہ اکبر. وما ادراک ما یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن، اور وہ یوم الدین بدلے کا دن، حساب کے بعد بدلے کا دن وہ آنے والا ہے، اور اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، بس اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکے گا. تو یہ آخر میں باب لے کے آئے، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے. الموازین القسط، یہ قسط جو ہے موازین کی جمع ہے. جمع کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر جمع کے لیے بھی آتا ہے، واحد کے لیے بھی آتا ہے، تسنیہ کے لیے بھی آتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. یا بعض علماء نے کہا کہ یہ اس کا مضاف جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ. عدل والے ترازو ہم رکھیں گے، قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن. لیوم القیامہ یعنی قیامت کے دن. یا تو لام یہاں پہ معنی فی ہے، یا اس کا معنی ہے کہ قیامت والے دن، یعنی قیامت کے دن کے حساب کے لیے اور جزا کے لیے ہم یہ ترازو قائم کریں گے. اور ترازو کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. وہ کتنا بڑا ترازو ہے؟ آثار میں ملتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کے اندر رکھے جائیں تو وہ ان کو بھی سما جائے، ان کو بھی سما جائے، اپنے اندر سمو لے. اتنا بڑا ترازو ہے. اور پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس ترازو کے اندر سب کچھ رکھیں گے. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور میں ان کو کام کہتا ہوں اور وہ کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کام چوری بھی کرتے ہیں، کوئی کام خراب بھی کر دیتے ہیں، کبھی کوتاہی بھی کرتے ہیں. تو میں انسان ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو میں ان کو ڈانٹ بھی لیتا ہوں، مار بھی لے لیتا ہوں، کبھی کبھی ان کو مندہ بھی بول دیتا ہوں، میں کوئی سخت لفظ بھی بول دیتا ہوں. تو میرا اور ان کا کیا معاملہ رہے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ڈانٹنے کا، جھڑکنے کا، ان کو کوسنے کا، ان کو سزا دینے کا، برا بھلا کہنے کا، یہ تیرا عمل ترازو میں رکھ دیا جائے گا. اور دوسری طرف ان کی کوتاہی، ان کی بدنیتی، اور ان کی تیرے عمل کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنا جان بوجھ کر جو کرتے ہیں، اس کو بھی ایک ترازو میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کو تولا جائے گا. اگر یہ تیرا سزا دینا، ان کو جھڑکنا اور ان کو ڈانٹنا یہ بڑھ گیا تو پکڑا جائے گا اور وہ بچ جائیں گے. اور جو انہوں نے کوتاہی کی ہے، جو ان کی کمی ہے، وہ بھی ترازو میں رکھی جائے گی. اگر وہ بڑھ گئی اور یہ گھٹ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا ہے اتنا شدید اور اتنا سخت امتحان ہونے والا ہے، جو ہم بولتے ہیں یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا، سارا کچھ تولا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اللہ کا فرشتہ رقیب نگرانی کر رہا ہے، عتید پوری طرح تیار، اسی وقت اس کو لکھ لیتا. صرف لکھ ہی نہیں لیتا، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہ جو ٹیپ ریکارڈر ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی اس کے ریکارڈ کا انتظام کیا ہوا ہے. جو ہمارا عمل ہے یہ سارا محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے قول ہیں یہ بھی سارے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا قول بھی ہمارے سامنے آئے گا، ہمارا عمل بھی ہمارے سامنے آئے گا، اور جو کام بھی ہم نے کیا ہے وجدوا ما عملوا حاضرا، سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا کہ یہ میری زندگی کا کارنامہ ہے، یہ میری زندگی کا اعمال نامہ ہے جو میں نے کیا میرے سامنے. اللہ فرمائے گی اقرا کتابک کفا بک الیوم حسیبا. آج تو اپنی کتاب پڑھ لے اور تو خود ہی اپنا فیصلہ کر لے، تو خود ہی اپنا فیصلہ کر لے کہ میں نے کدھر جانا ہے. تو آج ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں،
وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہیں یا لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، لوگوں کا حق کھانے والے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، اور کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، کسی کی جیت پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی چرا لیتا ہے، کوئی دبا لیتا ہے، کوئی غبن کر لیتا ہے، یہ جتنے کام ہیں یہ سب انسان کے سامنے آنے والے ہیں، تولے جائیں گے، اور اگر یہ کام بڑھ گئے تو اللہ اکبر انسان ناکام ہو گیا، اور اگر یہ کام انسان نے اپنی دنیا کے اندر انسان سے ہو جاتے ہیں، جب بھی انسان کو ہوش آئے اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ بیدار ہو جائے اور اپنے کیے پر نادم ہو، الندم توبۃ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر اس کے آنسو نکل آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، دیکھیے بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ مفلس، کلاش، نادان، دامن تہی دست، کس کو سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی جاگیر نہیں ہے، کوئی آمدن نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نیکیوں کے ڈھیر اور انبار ہوں گے، بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، عمرے کیے، حج کیے، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیا، بہت کچھ ہے، لیکن آئے گا اس طرح، اس پر ظلم کیا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس پر الزام لگایا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا حق دبایا ہے، یہ چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ آئیں گے کہ یا اللہ یہ جو اتنی نیکیاں لے کے آئے، اس نے میرا حق دینا ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے مجھے اوپر تہمت لگائی تھی، اس نے میرا حق دبایا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی اس کا دو، وہ کہے میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کے لیے۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے اس میں وہاں ایک دوسرے کو دیتے تھے، آج یہاں اللہ اکبر یہ نیکیاں ہیں جو ان کو دی جائیں گی، جو حق کے طلبگار ہیں، اس کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کی جائیں گی، جو اس کے حق لینے اس سے حق لینے والے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں اس کا مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، یہ بھی نیکیاں لے گیا، یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا۔ اللہ اکبر، ماں باپ بھی وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ میری اولاد نے مجھے دکھ دیا، میری اولاد نے دکھ دیا، ماں بھی کھڑی ہو کے کہے گی کہ میری اولاد نے میرا دل دکھایا، تو میرے اس سے بدلہ دیا جائے۔ یہ جو بیٹا ہے عمرے کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن ماں کو دکھی کرتا ہے، باپ کو دکھی کرتا ہے، اپنے عزیزوں کو دکھ دیتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھ دیتا ہے، اپنے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کو دکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ سارے وہاں طلبگار ہوں گے اپنا حق لینے کے لیے، اور اس ساری نیکیاں جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے پھر یا اللہ اب تو نیکیاں ختم ہوگی۔ فرمایا اب ان کے گناہ پکڑو اور اس کے سر پہ ڈالو، ان کے گناہ پکڑو اور اس کے سر پہ ڈالو، اس کے سر پہ وہ گناہ ڈالے جائیں گے، اور پھر نیکیاں لے کے آیا تھا اور لوگوں کو ساری نیکیاں دے بیٹھا، اور پھر لوگوں کے گناہوں کا انبار اپنے سر پہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس، ایسے ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو سنوار لو، کل یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے اور ان کو تولا جائے گا، جو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع اور آپ کی سنت کی مطابقت کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ان کی قیمت ہوگی۔ اگر شرک ہے، اگر ریاکاری ہے، لوگوں کے اندر شہرت و نمود کے لیے کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں اللہ کی اس کے ہاں۔ اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا ہے، تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں قیمت اور وزن ہے کس کا؟ جو خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اس طرح اس روح کے ساتھ کیا جائے، اس جذبے کے ساتھ کیا جائے، اس نمونے کے ساتھ کیا جائے جو اللہ کے رسول کا ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کے اندر قیمت ہوگی اور اس کے اندر وزن ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز ترازو کے اندر بھاری اور وزنی ہوگی وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایک آدمی بڑے گناہ لے کر آئے گا، اتنے گناہ ہوں گے اس کے کہ 70 دفتر ہیں، اللہ اکبر، 99 سجل، 99 دفتر ہیں اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے، سیاکاریاں، برے کوتاہی کے اعمال، غلط اعمال، ناجائز اعمال، 99 دفتر ہیں، مد البصر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور نیکیوں کی طرف کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے آؤ تیرا وزن ہونے والا، یہاں کھڑا ہو جاؤ۔ تو وہ کہے گا وزن تو میرا کیا کرنا ہے، میرے پاس نیکی تو ہے کوئی نہیں، یہ سارے میرے طومار نظر آ رہے ہیں برائیوں کے، گناہوں کے، ٹھیک ہے میں جہنم کی طرف جانے والا ہوں، مجھے بھیج دے جہنم۔ اللہ کہیں گے نہیں، لا ظلم الیوم، آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ احضر وزنہ کا، تیرا وزن ہونے والا ہے تو اس کے پاس آ جا، کھڑا ہو اور دیکھ۔
تو یہ ایک طرف کے جو اس کے گناہوں کے دفتر ہیں 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پرڑے میں ایک پرچی لائی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو اس پرڑے میں رکھ، جو نیکیوں والا پرڑا ہے. تو وہ کہے گا ما حاذی البطاقۃ ما حاذی سجلات، ان تمہاروں کے ساتھ، ان دفتروں کے سامنے اور ان پلندوں کے سامنے کیا حیثیت ہے میرے اس پرزے کی جو ادھر لایا گیا ہے. ما حاذی البطاقۃ ما حاذی سجلات، ان تمہاروں کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے. اللہ فرمائیں گے ابھی دیکھتے ہیں، تو آ ادھر کھڑا ہو جا اور تیری اس پرچی کو بھی تولا جائے گا اور ان دفتروں کو بھی تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، طاشت السجلات وثقلت البطاقہ، یہ پلڑا، اس پرچی والا، اس کاغذ کے ٹکڑے والا جس پہ شہادت لکھی ہوئی ہے، اللہ کی گواہی کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسالت کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ایک پرڑے میں ہے، وہ اوپر اٹھ جائے گا جس کے اندر 99 دفتر ہے، اور یہ پرچی والا پرڑا باری ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت اس کی نجات فرما دے گی. یہ کب؟ جب انسان سمجھ کے لا الہ الا اللہ پڑھے، سمجھ کے محمد رسول اللہ پڑھے، اس پر ایمان ہو، اس کا فہم ہو، اس کا یقین ہو، اور اس کے اوپر انسان اس طرح اپنی زندگی کو قائم کر لے، اپنی زندگی کو بنا لے کہ توحید جو ہے اس کی زندگی کا بالکل ایسا اثاثہ ہو کہ کچھ بھی انسان اس توحید کے لیے قربان کر دیا جائے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے آگ میں راکھ بنا دیا جائے، اس کو قبول کر لے، لیکن شرک نہ کرنا. شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. کسی کو اللہ کا حق کسی کو دے دینا، سجدہ کسی کے لیے کرنا، مانگنا کسی سے، نظر نیازیں کسی کے لیے دینا، اور کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ قسمتیں بناتا ہے، وہ قسمتیں بدل دیتا ہے، وہ مصیبتوں میں کام آ جاتا ہے، اور وہ انسان کو مشکلوں سے نکال دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مشکل کشا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو روزی رساں ہو. اللہ ہی نصیب بنانے والا ہے، اور اللہ ہی رب العزت قسمتیں بدلنے والا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سب کچھ دینے والا ہے. جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے اللہ کی طرف سے دی ہے، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں. یہ توحید ہے. اللہ رب العزت کو ایک الہ ماننا، ایک رب ماننا، اور اپنے اسماء و صفات میں جیسے وہ یکتا و تنہا ہے اور واحد ہے، احد ہے، اس کو اس طرح ماننا. اپنی تمام صفات اولیاء کے ساتھ متصف ہے، اور جو اچھے نام اس نے بتائے ہیں ان کے ساتھ موسوم ہے، اور ہم ان کو سب کو مانتے ہیں. اللہ کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو حق ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا ونحن لا نعلم. ہمیں پتہ نہ ہو اور نادانی میں ہم کو شرک کر بیٹھے. یا اللہ ہم اس سے بھی تیری بنا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی تیری بنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ کے جانتے بوجھتے ہوئے ہم شرک کر لیں. اللہ سے توحید کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو سلامت رکھے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا لا نعلم، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک بنائے اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور اگر دانستہ بھی کوئی ہو گیا ہے تو یا اللہ ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں اور ہمیں معاف فرما دے. توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں منافقین کا ذکر کیا، جہاں مشرکین کا ذکر کیا، جہاں کافرین کا ذکر کیا، وہاں یہ بتایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کفر بھی بخش دیتا ہے، نفاق بھی بخش دیتا ہے، اور شرک بھی بخش دیتا ہے توبہ کرنے کے ساتھ. تو اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید والے ہوں، سچے وہ توحید والے ہوں، تو پھر انشاءاللہ العزیز کامیابی ہے. اور آخر میں پھر کہتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تولے جائیں گے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ اعمال ان کی صورت بن جائے گی، ان کو صورت دے دی جائے گی، ان کو وجود بخش دیا جائے گا، ان کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، جو دفتر ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، جو اعمال ہے وہ بھی سامنے آ جائے گے. اللہ رب العزت نے اس طرح انسان کے سامنے ہر چیز پیش کر دینی ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومی ونضع الموازین القسط. قسط سے ایک لفظ بنا ہوا ہے قسطاس، قسط، اور الف سین اس کے اندر بڑھا کر قسطاس، یعنی عدل کرنے کا آلہ. یہ کس کو کہتے ہیں؟ میزان کو، جس کے ساتھ عدل ہوتا ہے. عدل یہ معنی ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے پورا اس کو دے دیا جائے. تو نضع الموازین القسط یوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومی. رومی زبان میں قسطاس کا لفظ جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ رومی زبان جو ہے یہ اصل میں یونانی زبان ہے. اس وقت یہ روم یونان کا حصہ تھا. آج تو اٹلی وہ روم ہے اور یونان الگ ہے اور اٹلی الگ ہے، لیکن اس زمانے میں اس پورے خطے کو
رومی کہتے تھے. یونان بھی اس میں آتا تھا, اسپین بھی اس میں آتا تھا, اٹلی بھی اس میں آتا تھا, اور فرانس اور انگلینڈ سارے یہ رومی کہلاتے تھے. تو رومی زبان میں یہ عدل کے معنی میں ہوتا ہے القسطاس. تو قسطاس جو ہے یہ قرآن مجید میں 2 جگہ کے اوپر آیا, سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے اور سورۃ الشعراء کے اندر بھی آیا ہے, اور بھی جگہ کے اوپر قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اس کا. تو قسطاس کا معنی کیا ہے؟ عدل. تو کیا یہ عدل کا لفظ جو انہوں نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے, وہ کہا کہ رومی زبان کا لفظ ہے. کیا رومی زبان سے لے کر قرآن میں آیا؟ نہیں, رومی زبان کا لفظ یہ قرآن مجید میں نہیں آیا, بلکہ جو عربی کا لفظ ہے وہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. عربی کا لفظ ہے یہ قسطاس. اس کا وزن بھی عربی وزن کا ہے اور اس کا مادہ بھی وہی ہے. لیکن وہ جو رومی زبان تھی, سب سے قدیم جو رومی زبان ہے وہ کون سی ہے؟ لاطینی. لاطینی زبان روم کی اور یونان کی اور پورے یورپی ممالک کی جو اصل پرانی زبان ہے وہ لیٹن ہے, لاطینی زبان ہے. اس کے اندر یہ لفظ آیا. پھر اس کے بعد فرانسیسی کے اندر, انگلش کے اندر اور دوسری جو زبانیں ہیں یورپ کی, ان کے اندر یہ لفظ شکل بدل جاتا ہے. اور ہماری زبان کے اندر بھی یہ انگریزی کا لفظ بولا جاتا ہے جسٹس, عدل کرنے والا. جسٹس کس کو کہتے ہیں؟ جج کو. اور جسٹیفائی کرنا اور کسی چیز کے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا, عدل کے ساتھ اس کا حق بیان کرنا. تو یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی آ گیا اب. لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی غیر عربی لفظ نہیں ہے, کیونکہ بلسان عربی مبین اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط. اور ایک پھر اور نقطہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ قسط یہ عربی زبان کا لفظ ہے, قاف سین طا, اور اگر قاف کے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ ہے قسط تو اس کا معنی ہے عدل, اور اگر قاف کے فتح کے ساتھ ہے تو پھر اس کا معنی ہے ظلم. یعنی زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے. ہماری زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کوئی لفظ اس کے اندر اگر پہلے لفظ پہ زیر ہے اس کا اور معنی, اور زبر ہے تو پھر اس کا اور معنی, اور پھر جو ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی پیش ہے تو پھر اس کا اور معنی بن جاتا ہے. تو زبانوں کے اندر اس طرح کی لطافتیں اور اس طرح کی نزاکتیں ہوتی ہیں. تو عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے قسط. اما القسط ویقال القسط مصدر المقسط. قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. مقسط کس کو کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ قسط جو ہے عدل کے معنی میں آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. ظلم کے ساتھ نہ گواہی دو, عدل کے ساتھ گواہی دو. یعنی انسان کو گواہی سچ کی دینی چاہیے, حق کی گواہی دینی چاہیے, جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی, شہادت الزور اور الیمین الغموس, یہ ایسی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. اس لیے گواہی بھی سچی دینی چاہیے, جھوٹی نہیں دینی چاہیے, اور قسم بھی سچی کھانی چاہیے, جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم جھوٹ سے بچیں, جھوٹی گواہی سے بچیں, اور جھوٹی بات کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں صدق نصیب فرمائے. تو وہ یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وہ عادل کو کہتے ہیں. اما المقسط اما القاسط, اور جو قاسط کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے فهو الجائر, تو وہ ہے ظلم کرنے والا, زیادتی کرنے والا, ظلم کرنے والا, زیادتی کرنے والا. فهو الجائر. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے سند بیان کرتے ہیں. قال حدثنا احمد بن اشکاب, قال حدثنا احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب ان کے استاد ہیں, یہ کوفے کے رہنے والے تھے, سفار تھے, پیتل کے برتن بناتے تھے یا بیچتے تھے. وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل, یہ بھی کوفی ہیں, محمد بن فضیل ابن غزوان, یہ ان کے استاد ہیں, ان کے استاد کے استاد ہیں, احمد بن اشکاب کے استاد ہیں. حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان ان عمارۃ بن القعقاع, یہ عمارۃ بن القعقاع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلسلے کے اندر 3 نمبر پر آتے ہیں. یہ عبداللہ ابن شبرمہ قاضی تھے کوفے میں, یہ ان کے بھتیجے ہیں, لیکن چچا کی عمر تھوڑی تھی اور بھتیجے کی عمر زیادہ تھی. ان عمارۃ بن القعقاع ابی زرعہ تھا, ابو زرعہ سے بیان کرتے ہیں. ابو زرعہ یہ جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ان کا نام ذکر کیا وہ ابو زرعہ کنیت والا ہے, ابو ہریرہ کا نام بھی کنیت والا ہے. ان کا نام عمر تھا, ان کا نام عمر تھا, اور ان کے دادا کا نام جریر ابن عبداللہ البجلی تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے رسول کی مجلس میں آیا تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر میرا استقبال کیا. اور پھر ان کے استاد ابو ہریرہ ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو بہت تھوڑا موقع ملا, 2.5-3 سال ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دین کا اتنا شوق اور لگن نصیب فرمائی تھی کہ ہر وقت سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ خلوت میں ہوتے تو پھر ابو ہریرہ الگ ہوتے تھے, وگرنہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہوتے تو ابو ہریرہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت ساری احادیث ہم تک پہنچائی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ان کے لیے دعا کی، ان کی والدہ مسلمان ہو گئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے۔ تو جو اہل ایمان ہے اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے، اور جو ابو ہریرہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں، بے شک وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہتا ہو۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو صحابہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں اور ان کے اوپر بدزبانی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے دشمن ہے، ابو بکر کے بھی دشمن ہے، عمر کے بھی دشمن ہے، عثمان کے بھی دشمن، سارے صحابہ کے دشمن ہے سوائے چند ایک کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس دین حق کے اوپر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اتارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور سکھایا ہے اور صحابہ نے آگے نقل کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور صحابہ کی جماعت کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل سنت والجماعت کے اندر شامل فرمائے۔ وہ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر۔ یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو کہتے ہوئے جو ایک لطف ہے، جو ایک لذت ہے، جو ایک لطافت اور جو اس طرح کی فیرینی ہے، مٹھاس ہے، یہ انسان وہی جانتا ہے جس کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات قرآن، اللہ کے رسول کی بات حدیث، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے بہت عظیم اور بہت قیمتی اور بہت محبوب چیز ہے۔ جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں جو اللہ نے کہے، اور جس کی زبان پر وہ الفاظ آتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہے، اللہ اکبر، یہ اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کو دل میں اتارنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا دستور اس بات کو بنانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں۔ کلمہ بعض اوقات ایک لفظ کو بھی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات ایک جملے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ ایک کلمہ ہے وبحمدہ دوسرا کلمہ ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں۔ کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الرحمن، اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اللہ محبت کرتے ہیں، محبت اللہ کی صفت ہے۔ الغفور الودود یحبہم ویحبونہ، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ جب اس کے بندے اللہ کو محبوب بناتے ہیں تو پھر اللہ اس سے بڑھ کر اس کا رسپانس دیتے ہیں، اللہ اس کے بڑھ کر اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کلمتان حبیبتان الرحمن، ہم اللہ کی محبت کو مانتے ہیں اور اللہ کی محبت مانگتے ہیں، ہم بھی اپنی محبت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن کل شیء، یا اللہ مجھے اپنی محبت کی خیر ڈال دے، اور یا اللہ اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ساری محبتیں اس سے نیچے ہوں، تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت سب سے اوپر ہو۔ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کو مشکل نہیں ہے، میں ادا کرتا ہوں آپ بھی ادا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، بولے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب نے پڑھا، آسانی کے ساتھ پڑھا گیا۔ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور اس کلام کے اندر ردم ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ ایک ردم ہے، یہ ایک نغمگی ہے۔ یہ اگر بے تکلف ہو تو جائز ہے، اگر تکلف کے ساتھ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن بے تکلفی کے ہاتھ اگر بن جائے کوئی اس طرح کی بات تو اس میں ایک اچھا انسان کو احساس ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی نغمگی آ جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ردم آ جاتا ہے، یہ انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کا شریک ہو، اس سے پاک ہے کہ اس کا ماں باپ ہو، اس سے پاک ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، اس سے پاک ہے وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ اللہ کل شیء قدیر، جو چاہے اللہ ما یشاء قدیر کرتا ہے، اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور قدرت بہت زیادہ ہے، جو چاہے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی بھول جائے، اس سے کوئی بھول ہو جائے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرے اللہ کو بے خبری ہے اور نہ اللہ رب العزت بھولتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب چیزوں کو جانتے ہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، ہر آواز کو سنتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دنیا کے اندر سارے لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی صفت ہے۔
اللہ رب العزت میں کوئی کمزوری نہیں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بالا اور بہت ہی برتر اور بہت ہی بلندر ہے اللہ رب العزت، العلی العظیم، عظمتوں والا، علو والا، بڑائی والا، برتری والا، بہت اونچا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ اللہ رب العزت کی تسبیح ہے۔ تو پاک منزہ، پاک منزہ ہر عیب و نقصانوں، کوئی عیب کوئی نقصان تیری ذات کے اندر نہیں، تیری صفات کے اندر نہیں، اور تیرے اعمال اور افعال کے اندر نہیں، ہر چیز تیری پاک، تو پاک، تیرا دین پاک، تیرے افعال اور تیری صفتیں، تیرے اسماء سب پاک۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا، اللہ کو پاک کہنا، تسبیح کا معنی ہوتا ہے تیرنا اور دور چلے جانا، یعنی اللہ رب العزت سے سارے عیب دور ہیں، ساری کمیاں دور ہیں، سارے نقائص دور ہیں، اور ساری خوبیاں اور کمالات اس کی ذات کے اندر ہیں۔ وَبِحَمْدِهِ، یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اتلبسوا بحمدہ یا وبحمدہ کہ متلبسا بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ میں لپٹا ہوا ہوں اور اس کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی حمد بھی کرتا ہوں۔ حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الثناء بالجمیل، اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اللہ کی ثنا کرنا کہ خوبی والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے، حسن والا ہے، احسان والا ہے، نوازنے والا ہے، سخی ہے، دینے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور جتنی خوبیوں والی صفات ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں، سب خوبیوں والی صفات اس کے اندر موجود ہے، اور کمی اور کوتاہی والی کوئی صفت اس کے اندر نہیں، کوئی صفت، وہ سب سے پاک ہے، ان سب سے پاک ہے۔ تو وہ بحمدہ، میں اللہ کی حمد کے ساتھ ادا کرتا ہوں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اللہ کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح جو ہے یہ تنزیہ کے لیے ہے، جو نقائص ہے ان سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور حمد جو ہے یہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے، اور تمام خوبیوں اور کمالات کو اللہ کے لیے ثابت کرنے کے اندر یہ ہم کلمہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اللہ کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں بہترین دعا وہ الحمدللہ ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما تحب وترضی ولک الحمد حتی ترضی، اللہ کی تعریف کرے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، تو یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ دونوں کلمے، اللہ کی تسبیح کا کلمہ، اللہ کی حمد کا کلمہ، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ اکبر یہ پڑھتا ہے صبح کے وقت 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، شام کے وقت 100 دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندروں کے پانیوں کے برابر ہوں۔ سمندر کی پانی جب موجیں آتی ہیں تو ان کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر سبحان اللہ العظیم، پھر اللہ کی تعریف، اور پھر اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی بڑائی۔ اللہ رب العزت اس اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر، یہ انسان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ساری کائنات کی ہر چیز اسی رزق، اسی کلمے کے ساتھ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے اسی کلمے کے ساتھ ملتا ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، دین ایمان میں برکت دے دے، تو ہمیں اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت دین کے اوپر قائم رکھے، استقامت نصیب فرمائے، اور اسی کو ہماری زندگی کا ایسا عمل بنائے کہ جب ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کا موقع آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، یہ دین ایمان ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو برکت دے، اس کی انتظامیہ کو برکت دے، اور ان بیٹوں کو بھی اللہ رب العزت دین کا عالم اور خادم بنائے، اور دین کا حامل بنائے، اور امت کے لیے رہنما بنائے، اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے ان محسنین کے لیے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔